بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماہ ذی الحج میں یہ ابتدائی عشرہ
ایک عظیم قربانی کی یاد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قیامت تک آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر باقی رکھا۔ تو جب اللہ نے ان کا ذکر باقی رکھا ہے تو یہ قیامت تک ذکر جو ہے یہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے میں ایک جملہ آپ سے کہا کرتا ہوں، اگر کوئی ایسا شخص آپ کو ملے جو اللہ کے نبیوں کی توہین کرتا ہو، گستاخی کرتا ہو، یا اللہ کے ولیوں کی توہین کرتا ہو، تو اس وقت یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ جس ذکر کو اللہ باقی رکھتا ہے اس کو ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کن کن آزمائشوں میں سے نہیں گزرے، لیکن جب اللہ نے ان کا ذکر باقی رکھا تو کوئی مٹانے والا نہیں، کوئی ختم کرنے والا نہیں۔ تو وہ جو آیت ہے نا دوسرے پارے کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ تو اب جب اللہ چونکہ باقی ہے، اللہ کو تو فنا نہیں، اللہ قدیم ہے، اللہ حادث نہیں، تو جس کا اللہ ذکر کرتا ہے اس کا ذکر باقی رہتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتا۔ اب ساری دنیا بھی اس کی مخالفت میں لگ جائے، اللہ سے کوئی یور والا ہوگا تو اس کا ذکر بند کروائے گا۔ تو جب اللہ سے زیادہ طاقت والا ہی کوئی نہیں تو ان لوگوں کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں ابراہیم کا ذکر باقی رکھا۔ تو گفتگو ہماری پچھلے جمعے بھی شروع ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے۔ اچھا، یہ ویسے ایک بڑی عجیب بات ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کے ایک ایک حرف کی 10 نیکی ہیں۔ ذکر ہم نے ابراہیم کا کرنا ہے اور عبادت اللہ کی ہونی۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے نا، ذکر اللہ کے نبیوں کا ہونا ہے، سیدہ ہاجرہ کا ہونا ہے، اور اس ذکر سے عبادت کی نیکیاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یعنی یہ باقی رہنے والی جو چیز ہے اس کا آپ اندازہ کریں۔ ارشاد ہوا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اردو چونکہ ہماری بڑی کمزور زبان ہے، اس میں عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا نا، یہ تو ہم قریب المعنی چند لفظ لے کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب صالح کا معنی آپ لوگ کر لیتے ہیں نیک، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا۔ لیکن عربی زبان میں اس کی جو وسعت ہے، صالح کی جو کم از کم نشانی ہے، آپ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں بندہ بڑا صالح ہے، صالح کی جو چھوٹی سے چھوٹی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو مکمل حرام چھوڑ دے۔
مکمل ترک حرام کو عربی میں صالح کہتے ہیں۔ نہ اس کی آنکھوں میں کوئی حرام کا شائبہ ہو، نہ اس کی گفتگو میں ہو، نہ اس کی سوچ میں ہو، نہ اس کے رزق میں ہو۔ آپ کا حرام کے متعلق بھی یہی کیا ہوگا کہ شاید یہ روٹی جو کھاتے ہیں یا جو گوشت جس میں حلال حرام نہیں، مکمل ترک حرام کو صالح کہتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے وہ بیٹا مانگ رہے ہیں جس کی طلب حلال کی ہو، حرام کی نہ ہو۔ بیٹا حرام کے قریب جانے والا بھی۔ صالح کا دوسرا جو معنی عربی زبان میں کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ یا اللہ مجھے وہ بیٹا نہ دے جو تیرا نافرمان ہو۔ نافرمان اولاد نہیں اللہ سے مانگ۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سارے جب اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ مینوں اولاد دے جڑا بڑھاپے چ میرا سہارا بنے، مینوں کمائی کر کے دے، پیسیاں دی لوڑ پے دے پیسے دے۔ اللہ کے نبی جو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ سے جب اولاد مانگیں تو اللہ کی فرما بردار مانگیں، یہ نیت ہو کہ تیری اطاعت گزار اولاد ہو، نافرمان اولاد نہیں اللہ سے مانگ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ واصف علی واصف صاحب اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور داتا صاحب حاضری کے لیے گیا، وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ بڑا گڑ گڑا کے اللہ سے بیٹا مانگ رہا تھا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کر دیا۔ وہ حاضری کے لیے آتا تھا، میں بھی جایا کرتا تھا۔ 16 سال گزر گئے، بیٹا اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا۔ اب وہ شخص وہاں رو رو کے دعا کر رہا تھا، یا اللہ وہ جو 16 سال پہلے میں نے تجھ سے دعا کی تھی وہ میری دعا واپس لے لے۔ جو بیٹا بڑا اللہ سے دعائیں کر کے لیا تھا وہ بدماش بن گیا۔ روز پولیس پکڑنے آ جاتی ہے، گلی میں رسوا کرتے ہیں، آج اس نے چوری کر دی، آج ڈکیٹی کر دی، آج فلاں کے ساتھ لڑائی کی۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پہلے یہ نیت کر کے اولاد نہیں مانگتے تو بعد میں پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اس اولاد کو کیا کرنا۔ پھر اسی اولاد سے ہم کہتے ہیں جی اس کو آنکھ میں نے کر دیا، میرا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی۔ تو اب دیکھیے قرآن کریم آپ کی رہنمائی کس حد تک کرتا ہے کہ اولاد جب مانگنی ہے تو اس وقت ہی اللہ کی فرما بردار مانگے، اللہ کی اطاعت گزار اولاد مانگے۔ اچھا یہاں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت گزار ہو، یا اللہ تیری اطاعت گزار ہو۔ آج کل ماں باپ یہ بھی گلہ کرتے ہیں نا کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آنا ہے تو اس لیے آیا کرو کہ ہماری اولاد اللہ کا حکم نہیں مانتی۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارا حکم نہیں مانتی؟ اور بھائی جب اللہ کا حکم مانے گی تو تمہارا تو خود بخود ہی مان لے گی۔ اگر پریشان بھی ہونا ہے تو اس وقت ہوا کرو کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میرا بیٹا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ رزق حرام کماتا ہے، یہ پریشانی والی باتیں۔
صالح کا تیسرا معنی عربی زبان میں یہ ہے کہ جو زمین پر فساد کرنے والا نہ ہو. صالح کی یہ بھی نشانی. اسی سے لفظ مصلح ہے نا، یہ صالح سے ہی لفظ، اصلاح کرنے والا. فساد کرنے والی اولاد نہ زمین پہ چھوڑ کے جائیں، وہ زمین پہ بوجھ ہوتی ہے. کیا کرنا ہے اس اولاد کو؟ اب دیکھیے یہ جو دعا ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، اور بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بیٹا مجھے ملے جو میرا سہارا بنے. عربی زبان میں تو 60 سال کے بعد ویسے ہی انسان کو شیخ فانی کہتے ہیں کہ اب اس کے اعضاء و جوارے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کمزوری پلٹ آتی ہے بچپنے والی. لیکن اس کمزوری میں بھی یہ نہیں کہا کہ جو میرا سہارا بنے، مولا جو تیرا اطاعت گزار ہو، تیرا فرما بردار ہو، وہ بیٹا مجھے ہبہ کر دے، وہ اولاد دے. اس کی تفصیل تو لمبی ہے لفظ صالح کی، لیکن یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں. اگر اتنا سا بھی آپ معنی سمجھ گئے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صالح ہوتا کیا ہے. اللہ کا اطاعت گزار ہو، زمین پر فساد نہ کرنے والا ہو، اور حرام کو مکمل ترک کر دے، اس کو صالح کہتے ہیں. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی بغلام حلیم. اب آپ اردو زبان میں تو غلام پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک حلیم غلام کی ان کو خوشخبری. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی کہ ہم ہی ترجمہ پڑھیا ہے. اب آپ کے ہاں غلام کا کیا معنی ہے؟ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم غلام کی خوشخبری دی. عربی زبان میں جو چھوٹا بچہ 2-3 سال کا جس کو آپ دودھ پلاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اس کو طفل کہتے ہیں. اس سے تھوڑے سے بڑے 10 سال کے بچے کو، 10 سال سے چھوٹا ہو اور 3-4 سال سے بڑا ہو، اس کو صبی کہتے ہیں، صاد بے اور چھوٹی یہ. 10 سال سے بڑا ہو اور 18 سال سے کوئی تھوڑا سا چھوٹا ہو، اس کو غلام کہتے ہیں. لفظ غلام کا اطلاق یعنی اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں طفل دیں گے، صبی دیں گے، فرمایا غلام عطا کریں گے، یعنی جو بلوغت کی حد کو پہنچے گا، ہوگا بیٹا اور بلوغت کی حد کو پہنچے گا. اب ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا صالح، اور اللہ نے جواب دیا کہ حلیم عطا کروں گا. حلیم کا ہم اردو زبان میں معنی کر لیتے ہیں بردباری. یہ فارسی اور اردو میں اس کا یہ معنی کر لیتے ہیں. لیکن اگر اللہ نے صالح کے مقابلے میں حلیم عطا کیا تو وہ تو کوئی بڑا ہی ہوگا نا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو صالح مانگ رہے ہیں اور اللہ حلیم عطا فرما رہا ہے. یعنی اس کا اندازہ آپ یہاں سے ہی کر سکتے ہیں
حلیم کی پہلی شرط عربی زبان میں یہ ہے کہ حلیم طبع وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے کام اطمینان اور سکون سے کرتا ہے، اپنے سارے کام سکون اور اطمینان سے کرے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جلدی کے کاموں میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی مصیبت پڑے تو مصیبت میں گھبرائے نہ۔ اب اگلی آیت کا وہ جملہ ذہن میں، اللہ نے ایسے نہیں، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ جاؤ ابراہیم ہم نے تمہیں صالح بیٹا عطا کیا۔ جب باپ نے کہا تھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو کہا میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ تکلیف کا وقت آ جائے تو گھبرائے نہ، اور اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے مقابلے میں اس کی بہتری چاہنے والا۔ اس لیے میرے مولا علی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے مصیبت میں گھبرانا۔ جو بندہ مصیبت میں گھبرا جائے نا، اس سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں۔ مصیبت میں گھبرانا نہیں، مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم حلیم بیٹا عطا کریں۔ امام محمد بن اسحاق نے یہ روایت نقل کی ہے۔ ان کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ انہوں نے لکھی۔ اور یہ چونکہ صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، پھر ان کی کتاب کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ اس کے بعد پھر سیرت ابن ہشام لکھی گئی تو اس ساری سیرت کو پھر اس میں شامل کر لیا گیا۔ لیکن وہ چونکہ عربی زبان سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حلیم کا معنی کیا ہوتا ہے، تو بڑا خوبصورت معنی لکھا۔ کہا حلیم اسے کہتے ہیں کہ جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلنے لگی، اس سے بڑا حلیم اور کیا ہوگا کہ جو باپ سے کہتا ہے ابا جی مجھے اچھی طرح رسیوں سے باندھ لیں، اپنے آپ کو قربانی کے لیے، یہ حلیم بیٹا اللہ نے دیا۔ یہ لفظ حلیم اگر میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے، یہ سیرت ابن اسحاق سے میں بات آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ 14ویں صدی کے کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا۔ بیٹا باپ سے کہے کہ مجھے رسیوں سے باندھ لو، بیٹا وہ کیوں؟ ظاہر ہے موت ایک تکلیف دہ چیز ہے، چھری چلے گی تو میں تڑپوں گا۔ اب اگر تڑپتے ہوئے میرا خون آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تو میں بے ادب ہو جاؤں گا، میں باپ کا گستاخ ہو جاؤں گا، اور وہ جو اجر مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملنا ہے وہ اجر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ جب اللہ کا فرما بردار بیٹا مانگا تھا تو پھر باپ کی فرما برداری کا اندازہ کریں کیا ہوگا۔ تو سیرت ابن اسحاق والوں نے حلیم کا یہ معنی لکھا ہے کہ جب اولاد اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت گزار ہوتی ہے، حرام سے بچنے والی ہوتی ہے، تو پھر ان کو حالانکہ پتہ ہے کہ میں جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اس وقت بھی ذہن میں یہ ہے کہ میری کوئی حرکت میرے باپ کو تکلیف دینے والی نہ ہو، ورنہ میرے اجر میں کمی واقع ہو جائے۔ آپ اقبال کا یہ مصرع ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں
علامہ اقبال نے چونکہ مطالعہ کیا ہوا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ابے کو پانی لا کے دے دینا، ماں باپ کو سہارا دے کے آگے پیچھے کرنا، ان کو کھانا کھلا دینا، کپڑے لے دینا، یہ بڑی فرما برداری ہے؟ اقبال نے جب یہ جملہ کہا تھا نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو اقبال نے اشارہ اس وقت اس طرف کیا تھا کہ یار کیا کمال کا احترام ہے، کیا کمال کا ادب ہے کہ اگر تڑپتے ہوئے میرے خون کا کوئی چھینٹا میرے باپ کے لباس پہ پڑ گیا تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے اجر نہیں ملے گا۔ اتنی بڑی نیکی کے پیچھے بھی تصور یہ ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ سے اجر ملنا ہے تو باپ کی فرما برداری میں ملنا ہے۔ اب پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم صالح بیٹا مانگ رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم حلیم عطا کریں گے۔ لیکن یہاں قرآن کریم نے ایک اور بات بھی کہی، دو جگہوں پہ قرآن کریم میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام خود بھی حلیم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خود بھی حلیم طبع تھے، اس لیے ہم نے ان کو بیٹا بھی حلیم عطا فرمایا۔ کیا فرما برداری، کیا حلیم کی شرح ابن اسحاق نے لکھی۔ پھر کہا یہ میری قمیص اتار دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ بعد میں کفن دینے کے لیے آپ کے پاس کپڑا موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ میری قمیص جو ہے یہ اتار دیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کہیں بیٹے کی محبت میں ہاتھ ہلکا نہ ہو جائے۔ یعنی یہ بھی فکر ہے کہ ابا جی جب محبت سے میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو کہیں وہ محبت اللہ کے حکم کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ فرمایا بیٹا تجھے حلیم عطا کریں گے جو اللہ کے رستے پہ چلنے میں تیرا مددگار ہو، تیرے ساتھ تعاون کرنے والا، اللہ کے رستے پہ چلنے میں تیری مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ اور پھر جب ابلیس نے آ کے کہا اسماعیل تجھے پتہ ہے کہاں جا رہے ہو، تیرا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ دو روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ کسی دعوت پہ جا رہے ہیں، ایک میں ہے کہ ہم لکڑیاں اکٹھی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو ابن اسحاق کی روایت ہے اس میں لکڑیوں کا ذکر ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے؟ ابلیس نے کہا کہ اس کو گمان ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ ابلیس نے وہاں بھی یہی بات کہی، اس نے کہا کہ ابراہیم کو گمان ہو گیا ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ خواب میں تو شیطان نے آ کے سے یہ بات کی ہے۔ اچھا تو حلیم بیٹا تھا،
اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی کہا اس نے کہ ابراہیم ایک خواب دیکھ کے اتنا بڑا کام. فرمایا نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی، نبی کا خواب عام خواب نہیں ہوتا. اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میرے باپ کو فوری طور پہ اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ دو لفظ اگر آج میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام نے صالح اولاد مانگی. اولاد جب بھی مانگو اللہ سے صالح مانگو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے. اور یہ صالح حرام کے قریب جانے والا نہ ہو، اللہ کا فرما بردار ہو اور زمین پہ فساد نہ کرنے والا. حلیم جو اپنے کام بڑے سکون اور اطمینان سے کرنے والا ہو. مصیبت آ جائے تو گھبرانے والا نہ ہو، اور اگر کبھی لوگ تکلیف دیں تو ان کی بھلائی چاہنے والا. وہ حلیم بیٹا اللہ نے عطا کیا، اور اس کا پھر یہ نقشہ کھینچا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین. اسلام کا معنی بھی اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اطاعت گزاری ہے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار. یہ بھی لفظ اسی سے نکلا. شیطان کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اصل نام عزازیل تھا. اس کی دو صفات قرآن نے بیان کی، ایک ابلیس اور ایک شیطان. نام اس کا عزازیل ہے. جہاں قرآن اس کو ابلیس کہتا ہے وہاں معنی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. جہاں اس کو شیطان کہا جاتا ہے وہاں ہے اللہ کی باغی مخلوق. جب آپ کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس وقت آپ صرف اس شیطان سے اللہ کی پناہ نہیں مانگ رہے ہوتے. شیطان وہاں پہ ایک علامت کے طور پہ ہے. ہر وہ مخلوق جو اللہ کی باغی ہے میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. چونکہ جو بھی کوئی اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہے، وہ تو آپ کا بیڑا غرق کر دے گا. اس لیے قرآن کریم نے یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کے یہ جملے 7ویں پارے میں لکھے. کہا میں تو اپنا چہرہ، اپنا رخ صرف اپنے اللہ کی طرف کرتا ہوں. میں تو ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں، کسی اور طرف کبھی میں نے اپنا رخ کیا ہی نہیں. اس اللہ کی طرف جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا فاتر ہے. حنیفہ، حنیف کا معنی ہے یکسو، صرف ایک ہی طرف توجہ کرنے والا. اب توجہ صرف چونکہ اللہ کی طرف تھی تو بیٹے کی قربانی دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور اگر توجہ اس طرف بھی ہوتی کہ یہ میرا سہارا بنے گا، مجھے پیسے کما کے دے گا، میرے لیے یہ کام کرے گا، وہ کرے گا، تو یکسوئی نہیں رہنی تھی، بڑے خیالات آنے تھے.
اس لیے اولاد کے متعلق جب بھی سوچیں یہ سوچیں کہ یہ کہیں اللہ کا نافرمان نہ ہو جائے، اللہ کا باغی نہ ہو جائے، اللہ سے دور نہ ہو جائے۔ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ اس وقت دنیا میں الہامی مذاہب کے 3 ہی بڑے مذاہب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ تینوں ہی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ عیسائی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، یہودی بھی اور مسلمان۔ لیکن جب یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نا کہ وہ ہمارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں ارشاد ایک فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم تو صرف اپنے اللہ کی طرف یکسو تھا اور اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا۔ ابراہیم کا ایک ہی تعارف ہے کہ اس نے کبھی نگاہ اپنے اللہ کی طرف سے ادھر ادھر نہیں ہٹا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں پہ آ کے نبیوں کا ذکر اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، ولیوں کا ذکر اللہ کا ذکر بن جاتا ہے۔ اس مقام پہ آ کے جب ان کی یکسوئی یہ ہوتی ہے، اس کی راہ میں اولاد قربان کرنی پڑے کر دیتے ہیں، مال قربان کرنا پڑے کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس دن آپ سے کہا تھا کہ عبادت کے یہ 3 ہی طریقے ہو سکتے تھے جو تینوں ہمیں عطا کر دیے گئے۔ ایک پرستش ہے، پوجا پاٹ ہے، نماز میں ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ دوسرا عبادت کا طریقہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے، روزہ رکھ کے ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے اعضا اپنی بھوک پیاس سب کچھ اللہ کے تابع کر دیتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اور تیسری چیز سے اپنے جان اور مال کی قربانی نظر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو وہ عبادت بھی ہمیں زکوٰۃ اور قربانی کی صورت میں عطا فرما دی۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا وہ مکمل دین عطا کیا۔ اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی راہ میں قربانی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پرستش بھی ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی یہ ضروری ہے، یہ نبی بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ویسے اور نبیوں کی دعائیں بھی ہیں اولاد کے لیے، لیکن یہ تو بہت چھوٹا سا جملہ ہے نا، اس لیے یہ جملہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، رب ہب لی من الصالحین۔ اپنی اولاد کے لیے یہی دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا